فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ، وما علینا الا البلاغ۔ یاد رسول پاک جو آتی چلی گئی، ہر غم میرے دل سے مٹاتی چلی گئی۔ جب بھی پڑی ہے روضہ سرکار پر نظر، جب بھی پڑی ہے روضہ سرکار پر نظر، جنت میری نگاہ میں آتی چلی گئی، جنت میری نگاہ میں آتی چلی
جبھی کسی نے چاہا گرانا مجھے ریاض، جبھی کسی نے چاہا گرانا مجھے ریاض، رحمت نبی کی مجھے کو اٹھاتی چلی گئی، یاد رسول پاک جو آتی چلی گئی۔ جی Mr. Ghulam Bibi Barwana has requested for the grant of leave from 30th July to 12 August 2021. Is leave granted? Mrs. Shiza Fatma Khaja has requested for the grant of leave for 2nd, 3rd, 9th and 10th August 2021. Is leave granted? Sardar Ayaz Sadiq Sahab has requested for the grant of leave for 17 and 22 to 24 September 2021. Is leave granted? Mr. Khalid Hussain Maksi has requested for the grant of leave for 17 September 2021. Is leave granted? Chaudhry Riazul Haq has requested for the grant of leave for 17 September 2021. Is leave granted? Mrs. Aisha Rajab Ali has requested for the grant of leave for 20th September 2021. Is leave granted? Chaudhry Fakir Ahmed has requested for the grant of leave for 21 September 2021. Is leave granted? Mr. S.N. Iqbal Chaudhry has requested for the grant of leave for 17 September 2021. Is leave granted? Mrs. Samina Matloob has requested for the grant of leave from 17 to 21 September 2021. Is leave granted? Malik Suhail Khan has requested for the grant of leave 21st to 24th September 2021. Is leave granted? Rao Muhammad Ajmal Khan has requested for the grant of leave from 22nd to 24th September 2021. Is leave granted? Mr. Asmatullah has requested for the grant of leave from 21st to 24th September 2021. Is leave granted? Mr. Muhammad Sajid has requested for the grant of leave from 17 September 2021. Is leave granted? Mr. Usama Qadri has requested for the grant of leave from 17 September 2021. Is leave granted? Mr. Muhammad Jaqub Sheikh has requested for the grant of leave from 17/21 to 26 September 2021. Is leave granted? Ji, calling attention notice ji. Mrs. Munawwara Bibi Baloch
to move item number 2, calling attention of Minister for Water Resources, Rule 88G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। वजीर आबी वसाइल की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाली अवामी अहमियत के आमिल की जानिब दिलाऊंगी, जो कि कच्ची कनाल फेज 2 का काम शुरू न किए जाने के मुतल्लिक है। जी, Mr. Mohannes Silai, Minister for Water Resources, to make a brief statement. जी, Ali Mohammad Khan साहब आप। जी जनाब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इलाही साहब की बिहाफ पे। आपकी इजाज़त हो तो मैं जवाब दे दूँ। जी, ये बहुत शुक्रिया। ये कॉलिंग अटेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़े अहम वक्त पे भी आया है, और इसमें मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा एक पुराना प्रोजेक्ट था जिसमें इस हुकूमत में काफ़ी इसमें इक़दामात लिए गए, काफ़ी पेंडिंग वर्क जो है वो पूरा किया गया। 2002 का एक पुराना एक प्रोजेक्ट था और जिसमें ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है जी कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें जी। बीच में इस पे काम रुका भी रहा 5-6 साल कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की वजह से, लेकिन 2002 का जो प्रोजेक्ट था जो बेसिकली तकरीबन 500 किलोमीटर का ये था, 2017 में इसमें से 363 किलोमीटर ऑनरेबल चेयरमैन साहब जो है हुआ, और पिछले साल जो फेज़ 1 का जो पार्ट बी था 2020 में इसके लिए एक ने मंजूरी दी, अमाउंट इसके लिए ईयर मार्क की गई, और मैं ऑनरेबल मेंबर साहिबा को जिनका कॉलिंग अटेंशन है और इस हाउस की वसातत से सबको बताना ज़रूर चाहूँगा बड़ी खुशी के साथ कि इंशाअल्लाह अगले साल अगस्त में ये इसकी कंस्ट्रक्शन का फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 2023 जून तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, कंप्लीट ही हो जाएगा अगस्त में। लेकिन साल का इसका लायबिलिटी पीरियड है, ताकि इसमें अगर कोई भी कोई इशू आए तो 1 साल का लायबिलिटी पीरियड भी है। अगस्त 2022 में इंशाल्लाह ये इसने कंप्लीट हो जाना है। जो इस वक्त सिचुएशन है जनाब चेयरमैन साहब वो ये है कि जो 500 किलोमीटर बनने थे उसमें से 363 ऑलरेडी 2017 में कंप्लीट हो चुके, बाकी के इस वक्त जो 40 किलोमीटर और बनने हैं वो अगले साल तक हो जाएंगे। तो एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 72% ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अगले साल का 40 किलोमीटर मिला के 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो फेज 2 और फेज 3 है, फेज 2 जो है वो नसीराबाद से बोलान तक है सर, और फेज 3 जो है वो फिर नसीराबाद बोलान से जल मक्सी पे ये एंड होगा। फेज 2 का 58 किलोमीटर है और फेज 3 का 39 किलोमीटर है, और इसके लिए इस साल 120 मिलियन रुपए ईयर मार्क किए गए हैं इसके डिजाइन के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, इसकी फिजिबिलिटी सारे प्रोसेसिंग के लिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस पे काम अब काफी तेजी से जारी है, लेकिन बीच का 2002 से लेके हालांकि इसका तकरीबन 2007-8 में इसने सिर्फ 2007 में इसमें कंप्लीट हो जाना था, लेकिन बीच में हुकूमतें भी काफी आई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आया। बीच में ऑनरेबल चेयरमैन साहब 2002 में मुशर्रफ साहब का टाइम था जब ये प्रोजेक्ट इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। पीपल्स पार्टी का दौर इसमें खत्म हुआ, नून लीग का खत्म हुआ, अब हमारा भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। अब जाके इसकी तकरीबन कोई अगले साल 80% इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इसके हवाले से इनकी कोई और भी सवालात हो तो मैं हाजिर हूँ। ये खुशी की बात है कि इंशाल्लाह अगले साल इसका फेज 1 जो है ये 100% कंप्लीट हो जाना है। फिर फेज 2 फेज 3 है जो कि 80% को कंप्लीशन के बाद 20% का काम है, जिसमें अभी उसकी टाइम हम नहीं बता सकते क्योंकि इसकी 120 मिलियन रुपए जो इसके लिए रखे गए, जो फिजिबिलिटी हो जाएगी इसकी सारी डिटेल डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद हम कोई प्रपोज डेट आपको दे सकेंगे। फिलहाल 2022 अगस्त जो है वो फेज 1 का जो पार्ट 2 है उसकी कंप्लीशन का डेट है, और जो कि तकरीबन पूरा होगा सर ये डेरा बुगती का तकरीबन 30,000 एकड़ इससे कवर हो जाएगा, और इससे पहले भी 72,000 एकड़ जो है वो डेरा बुगती का ये कवर हो चुका है। इससे बहुत शुक्रिया जी। Mrs. Munawwara Bibi Baloch to ask one question. शुक्रिया अली भाई, आपने बड़ी डिटेल में बताया।
میں ذرا ایک دو لفظ بولوں اس کے بعد میرا کوشچن آئے گا. سر مجھے پتا ہے کہ یہ 2002 میں شروع ہوا تھا, لیکن فیز 1 جو پنجاب کے لیے تھا وہ کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے, جو پنجاب ریجن کا تھا. لیکن کچی کنال پروجیکٹ جو بلوچستان کے لیے فیز 2 اور فیز 3 تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا. بدقسمتی سے یہ ہمارے گرین بیلٹ کے لیے ہے, جہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی میسر ہوں گے, کھیتی باڑی بھی ہوں گے, اور لوگوں کے پاس سہولت بھی آ جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے جہاں بہت سارے آپ کے روڈیں بن گئے, سڑک بن گئے, تعمیر ہو گئے, لیکن وہ جہاں بلوچستان منسلک تھا کچی کنال کے ساتھ وہ نہیں بن سکا. یہ پچھلے حکومتوں کی اور پچھلے ٹینور کی بات ہے. الحمدللہ ہمارے دور میں بن جائیں گے. لیکن میرا ابھی ایک کوشچن ہے وزیر صاحب سے کہ ہمارے جو ایک بڑے اہم کوشچن ہے کہ جناب وزیر صاحب آپ کوشش کریں کہ فیز 2 ہمارے دور اقتدار میں کمپلیٹ ہو اور یہ کریڈٹ ہمیں جائے, کیونکہ یہ پروجیکٹ 2002 سے اسٹارٹ ہوا اور بلوچستان کے لیے اس پہ کچھ نہیں ہوا, لیکن بنا ہی بلوچستان کے نام پہ کچی کنال. تو ہم امید کریں گے کہ ہمارے اقتدار میں بنیں گے. اگر جناب آپ مناسب سمجھے تو ان کو کنسرن کمیٹی میں بھیجیں تاکہ یہ بہت اہم ایشو ہے اس کو جو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جا سکے. بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. جی علی محمد خان صاحب. میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور حکومتیں اس کو پورا کرتی ہیں, اور یہ سب لوگوں کا ایک جوائنٹ اس میں سب کا انسینٹو ہوتا ہے اور کریڈٹ بھی پھر سب کو جاتا ہے. ظاہر ہے مختلف دور میں اس میں کام ہوا ہے, یہ چوتھی گورنمنٹ ہے جس میں یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. لیکن جس خواہش کا اظہار آنریبل ممبر صاحبہ نے کیا ہے وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو 2022 اگست میں ابھی اس حکومت کا ٹینیور کا سال ایک اور بھی ریمیننگ ہوگا. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی جو فیز 1 کا پارٹ بھی ہے جس نے پورا ڈیرہ بگٹی کا ایریا جو ہے وہ کور ہو جانا ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ میں ہی اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. لیکن میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہ گورنمنٹس کے نہیں, ریاست کے ملک کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ جو پروجیکٹس ہمیں ملے اس کو ہم کمپلیٹ کریں, اور جب ہم انیشیٹ کریں تو آگے کی حکومتیں جو ہیں اس کو لے کے چلیں تاکہ پاکستان آگے جائے. لیکن خوشی کی بات ہوگی منورہ بی بی بلوچ صاحبہ آنریبل ممبر صاحبہ کے لیے کہ آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے پاکستان تحریک انصاف, انشاءاللہ اس ہی کی حکومت میں اگست 2022 میں اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. تھینک یو. جی آئٹم نمبر 3 ایسے اقبال صاحب تھوڑا سا بزنس لے لیں, میں آپ کو ٹائم دے تھوڑا سا. جی احسن اقبال صاحب. جناب چیئرمین, میں آپ کی وساطت سے حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ نوٹس لے. میرے علاقے ضلع نارووال کا نہیں بلکہ پورے آپ کے ضلع کے کسانوں کا اور دیہی آبادی کا بھی یہ مسئلہ ہوگا. سر اتنے زیادہ بوگس بجلی کے بل دیہاتی علاقوں میں دیے جا رہے ہیں جس سے دیہاتی علاقوں کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں حکومت کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیہاتی علاقوں میں کسانوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے جعلی بل بنا کے اور ان کو فالتو پیسے ڈال کے, اس کا نوٹس لیا جائے اور یہ بل بند کیے جائیں. تھینک یو. جی مسٹر جیمز اقبال جی, آئٹم نمبر 3 جی. جیمز اقبال صاحب. مسٹر جیمز اقبال صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. I request to move for leave to introduce a bill to make provision for prohibition of begging in the Islamabad. To move item number 3 ji. Yes, I am moving. I request to move for leave to introduce a bill to make a provision for prohibition of begging in the Islamabad Capital Territory, the Islamabad Capital Territory provision of Beggary Bill 2021. جی منسٹر فار انٹیریئر, ڈو یو اپوز اٹ جی؟ جی پارلیمانی سیکرٹری فار شوکت خان صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ جو ہمارے فاضل ممبر نے جو بل پیش کیا ہے اس میں یہ حقیقت پہ مبنی ہے
کہ گداگروں کی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا پورے پاکستان میں جو ہے اس کی تعداد دن بدن زیادہ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ پورا جو ہمارا ہاؤس ہے اس پہ متفق ہوگا کہ کچھ لوگوں نے اس سے اپنا پروفیشن بنایا ہوا ہے. بعض لوگ اس میں جو ہے وہ غریبی کی وجہ سے جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے انہوں نے اس کا کاروبار اپنا بنایا ہوا ہے. تو یہ کچھ امینڈمنٹ اس میں چاہ رہے ہیں، کچھ سزاؤں میں زیادتی چاہ رہے ہیں، کچھ جرمانے لگانا چاہ رہے ہیں. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس کو کمیٹی کی طرف بھجوانے کی سفارش کرتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر اس پہ بیٹھ کے غور و غوص کے بعد یہ پراپر بل آ کے قانون بن جائے اور اسمبلی سے پاس ہو. آپ اس کو اپوز نہیں کر رہے؟ سپورٹ کر رہے ہیں جی، سپورٹ کر رہے ہیں جی. Now I put the motion to the House. The question is that to introduce a bill to provide for prevention of beggary in the Islamabad Capital Territory. The Islamabad Capital Territory Prevention of Beggary Bill 2021 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. G. Item number 4G. Mr. James Iqbal to move item number 4G. I leave to introduce a bill. جی آپ کو ٹائم شگفتہ جمانی صاحبہ دیں گے، تھوڑا سا انتظار. جی مسٹر جیمز اقبال صاحب. I leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021. The bill in question stand introduced. Ji. Item number 5G, Mr. James Iqbal to move item number 5G. I leave to introduce a bill further to amend the Pakistani Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2021. G. Parliamentary Secretary for Interior. Ji. Do you oppose it? Ji. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ بل جو ہے وہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو انٹیریئر منسٹری میں ریسیو ہوا، اور کیونکہ یہ بل جو ہے اس میں صوبوں سے بھی جو ہے وہ ان پٹ اور کمنٹس لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تو ہم نے فوری طور پہ صوبوں کو یہ بھجوا دیا ہے. لیکن صوبوں سے ابھی تک اس کے کمنٹس نہیں آئے، ہم نے ریمائنڈر بھی بھجوا دیے ہیں. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مرتبہ اس کو ڈیفر کر کے اگلے سیشن میں اس کو پیش کیا جائے. جی جیمز اقبال Agreed. اس کو ڈیفر کیا جاتا ہے. جی موو آئٹم نمبر جی 6 جی اس کو بھی ڈیفر کرتے ہیں. موو آئٹم نمبر 7 جی مسز عظما ریاض صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 7 جی. سر میں یہ تحریک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیکیداروں کی رجسٹریشن اور اس سے منسلک معاملات کے لیے احکام وضع کرنے کا بل، ٹھیکیداروں کی رجسٹریشن بل 2021 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ڈو یو اپوز اٹ؟ جی فائنانس کو پارلیمانی سیکرٹری فیئر فائنانس علی محمد خان صاحب. یہ آئٹم نمبر 7 ہے فائنانس کے متعلق، لیکن کوئی آپ کا شوکت صاحب یہ آپ دیں گے اس کا؟ سر میرے پاس نہیں ہے سر، میں خیال میں انٹیریئر منسٹری. جی کھٹک صاحب. جی جی شوکت خان صاحب. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ بل ہماری طرف بھجوایا گیا ہے. اس میں میں آنریبل ممبر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا ہاؤس کو سمجھا دیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کیا امینڈمنٹ کروانا چاہتی ہے. جی عظما ریاض صاحبہ جی آپ اس کی تفصیلات. سر یہ کانٹریکٹر بل ہے اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یہ ہم سب کا آنکھوں دیکھا حال بھی ہے. جو ہمارے ملک کے اندر جو کنسٹرکشن کے حالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت خراب ہیں. اس میں آپ سڑکوں کو لے لیں، اس کے اندر آپ پلوں کو لے لیں، اس کے اندر آپ عمارات کو لے لیں.
کہ PWD کے کام دیکھ لیجئے آپ, کمیونیکیشن کے اندر جو کام آتے ہیں ان کو آپ لے لیں. یہ تمام کام کیونکہ آگے سے کانٹریکٹر کو دیے جاتے ہیں اور کانٹریکٹر ٹھیک کر کے کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے ہمیں بلینز کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو کانٹریکٹر ہے اس کی ڈیفالٹ کی وجہ سے, اس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بل کو کمیٹی میں ریفر کیا جائے تاکہ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے اوپر مزید کام کیا جائے. جی پارلیمانی سیکرٹری شوکت خان صاحب. جی شکریہ جناب چیئرمین صاحب. یہ ہماری آنریبل کولیگ نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا میں وضاحت کر دوں کہ انہوں نے یہ جو سڑکوں کے حوالے سے یا پلوں کے حوالے سے یا پاک PWD کا ذکر کیا کہ کنٹریکٹرز جو ہیں وہ سب سٹینڈرڈ کام کرتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی. یہ بل جو ہے جو میں نے پڑھا ہے اس بل میں یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کنٹریکٹرز کو رجسٹر کرنا ضروری ہوتا ہے, اسی طرح پرائیویٹ جو کام کروائے, اگر کوئی اپنا گھر بنائے یا کوئی اپنا کام کروائے تو اس کنٹریکٹر کو جو کنٹریکٹ اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی رجسٹر ہونا چاہیے. اس بل میں انہوں نے یہ کہا ہے اور ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, یہ اچھا بل ہے, ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو کمیٹی کی طرف بھجوانے کی سفارش کرتے ہیں. جی سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کی. جی شوکت خان صاحب آپ اس کو اپوز نہیں کر رہے؟ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں. جی سپورٹ کر رہے ہیں. G. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to provide for registration of contractors and for related matters, the Contractor Registration Bill 2021 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 8G. Mrs. Uzma Riaz Sahiba to move item number 8G. سب سے پہلے سر میں بہت شکر گزار ہوں شوکت صاحب کی کہ انہوں نے اس کو کمیٹی میں ریفر کیا. سر میں یہ تحریک پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیکیداروں کی رجسٹریشن اور ان سے منسلک معاملات کے لیے احکامات وضع کرنے کا بل ٹھیکیداران کی رجسٹریشن بل 2021 پیش کیا جا چکا ہے. The bill in question stand introduced. جی شگفتہ جمانی صاحب. جی بہت ہی آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. تھینک یو جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب میں آپ کا جو اٹینشن ہے وہ ایک ایسے ٹاپک کی طرف لے جانا چاہتی ہوں کیونکہ حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہوا ہے اور سفر مجرب شروع ہوا ہے اور سفر مجرب میں جو ہے وہ شہدائے کربلا کا 40واں ہوتا ہے جس میں لوگ جوک در جوک کربلا مولا اور عراق کی طرف جاتے ہیں. سر ہوتا یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹریول ایجنٹس کو دیتے ہیں اور وہ پروسیجر سے گزر کے آتا ہے پھر لوگ جاتے ہیں. لیکن جو ایمبیسیز ہیں جیسے عراق ایمبیسی ہے, سعودی ایمبیسی ہے, شام ایمبیسی ہے اور جتنی بھی ایمبیسی ہیں جہاں پہ زیارات جن کے ملکوں میں زیارات ہوتی ہیں تو وہ ایمبیسیڈر کی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی طرف سے ویزا دے. اب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ جنگ میں کچھ سر آپ کی توجہ جی سر ہمارے ہی ملک میں جنگ میں ایک ایسا گروہ پکڑا گیا. یہ ثبوت ہے میرے پاس, یہ ساری تصاویر ویڈیوز میرے پاس ہیں جنہوں نے عراقی ایمبیسیڈر کا اسٹیمپ یوز کیا اور جو ویزا کا سٹیکر ہے وہ انہوں نے بنایا. ہوا یہ کہ اس میں سے 6 پاسپورٹ تو نکل گئے, باقی 500 پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں اور 2 سے 3 لوگ جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن اب ایک بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے پورا ملک پوری قوم بدنام ہوتی ہے.
ہوا یہ ہے کہ جو ایمبیسڈر صاحب کے پاس ڈسکریمنیشن پاورز تھے کہ وہ اپنا ویزا جو ہے اگر آپ کا آفیشیل پاسپورٹ ہے یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے وہ تو اس پہ دے رہا ہے، لیکن آپ کی فیملی ہے، آپ کے فیملی فرینڈ ہے، ان کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو وہ اب اس پہ ویزا ایشو نہیں کر سکتا جب تک عراق سے اپروول نہیں آئے۔ عراق سے اپروول آنے میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو آسرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں میرا جو ان کا ہے یا میری فیملی اگر انتظار کر رہی ہے، آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ آپ کا لگے گا تو ان کے ساتھ ان کا بھی لگ جائے گا، تو اب ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہے۔ جی تھینک یو جی۔ جی منورہ بی بی سے شگفتہ جمانی صاحب آپ مکمل کریں نا جی، شگفتہ جمانی صاحب مکمل کریں اپنی بات جی۔ تو سر میں یہ چاہتی ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر اینڈ منسٹری آف فارن افیئرس وہ بغداد میں منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن افیئرس سے رابطہ کریں تاکہ وہ ایمبیسی کو ہدایت دے تاکہ ویزا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں ایشو ہو سکے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ایمبیسی بھی ڈسٹرب ہے، ہم بھی ڈسٹرب ہیں، تو مہربانی کر کے کل تو بیٹھے ہوئے تھے منسٹر آف انٹیریئر لیکن بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ قادری صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ان کے بھی پاسپورٹ گئے ہیں، ان کو بھی ویزا نہیں ملا ہے۔ تھینک یو جی۔ منورہ بی بی صاحبہ سر میں چاہ رہی تھی کہ یہ میرے جو کالنگ اٹینشن ہے اس کو اگر آپ کنسرن کمیٹی میں بھیج دیں، اس میں آپ کے ڈیٹیل کالنگ اٹینشن نوٹسز کو متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں۔ چلو تھینک یو جی۔ جی آئٹم نمبر 9 جی، مسٹر قادر خان مندو خیر ٹو موو آئٹم نمبر 9 جی۔ جناب اسپیکر صاحب، سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے 1997 ایکٹ سیکشن 33 سب سیکشن 2 کے تحت ججز کی تعداد بڑھانے کی بل پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ڈو یو اپوز اٹ جی؟ سر جی علی محمد خان صاحب جی۔ سر اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں 2008 میں یہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوا، 2016 میں پھر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی، ان کی خواہش یہ تھی، آبزرویشن یہ آئی کہ اس کو ٹیک اپ جو ہے وہ نہ کیا جائے، اور اس وقت کی حکومت نے اس کو آنر کیا، پارلیمنٹ نے اس کو آنر کیا۔ اس کے پیچھے کچھ ایشوز ہوں گے، تو میری ریکویسٹ ہے آنریبل ممبر صاحب سے کہ اس وقت یا تو پھر اس پہ ہم کنسلٹیشن کر لیں، فی الحال اس کو ہم سپورٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ 2 بار سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ آبزرویشنز آئی ہیں، ایک دفعہ تو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوا، تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کو فی الحال یہ واپس لے لیں اور کچھ عرصے بعد میں آئیں، اس وقت ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ جی قادر خان صاحب جی، مندو خیل صاحب۔ جناب اسپیکر، پاکستان دنیا کی 128 نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں امید میں کرتا ہوں علی محمد خان صاحب سے، ان کی حکومت سے، کہ ججز کی تعداد اس وقت 16-17 ہے، 50 کیوں نہیں، 30 کیوں نہیں، سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 40 ہے، 100 کیوں نہیں۔ آج تک 28 سال مجھے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایک بھی عدالت میں کیس نہیں دیکھا۔ منسٹر اپوز کر رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو میں آپ کمیٹی کو ڈیفر کر دیتے ہیں۔ کمیٹی نہیں، ڈیفر نہیں کروں گا، آپ بھلے ریجیکٹ کر دیں، یہ پاکستان کی عوام کا دادا کیس داخل کرتا ہے تو پوتا بکتا ہے۔ اس وجہ سے میری خواہش ہے یا تو کمیٹی کو بھیجا جائے، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں، نئے پاکستان میں ایسے بل کو پروموٹ کرنے چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، نہ کہ مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ پراپرٹی ہے، لوگ 50 سال سے جو 28 سال کے بعد جیل سے رہا ہے، 28 سال بعد۔ جی علی محمد خان صاحب۔ سر اس میں ایک آپشن اور بھی ہے، جس طرح اس کو ویہمنٹلی چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سپورٹ کریں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان کی طرف سے جو کلیئر اس پہ ایک آبزرویشن آئی تھی اور 2016 میں اس کو پھر سپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن
डिवीजन इस हद तक तैयार है कि इसको कमेटी में अगर भेज दिया जाए तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इसमें जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनसे इस पे कमेंट्स ले लिए जाएं। हम चाहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे साथ लेके चलें ताकि अली मोहम्मद खान साहब इसको या आप इनके साथ बैठ जाएं, ऑनरेबल मेंबर के साथ उस तक के लिए हम डेफर कर दें, नेक्स्ट सेशन तक के लिए डेफर कर दें सर इसको या कमेटी को भेज दें। इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ रजिस्ट्रार साहब से और लॉ कमीशन से दोनों से उनसे कमेंट्स भी मांगे जाएंगे कमेटी के अंदर इनको डिस्कस। वहाँ अगर अपोज करना हुआ तो फिर वहाँ पे अपोज भी कर देंगे। थैंक यू जी। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2021 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 10G. G. Mr. Qadir Khan Mandokhail to move item number 10G. G. जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर तहरीक पेश करता हूं जजेस की तादाद जो 1997 क्लास 33 सबसेक्शन 2 के तहत 17 है 16 है इसको 25 किया जाए, इसको 25 किया जाए। इसकी इसी वजह से मैं दोबारा रिपीट जी इंट्रोड्यूस कराए ना जी मंदोखेल साहब, आप स्पीच पे लग गए। आई इंट्रोड्यूस द बिल। जी द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड इंट्रोड्यूस जी सैयद रियाज हुसैन पीरजादा साहब जी पीरजादा साहब। सर मुझे सैयद के साथ एलिवेट कर देते हैं आप। मियां रियाज साहब सॉरी जी। जनाब चेयरमैन, शगुफ्ता जुमानी साहब ने जो बात की, इंडिया में ज़ायरीन को उन्होंने हज का स्टेटस दे दिया है, चाहे हिंदू जाए मुसलमान जाए, जो भी करबला नजफ जाए उनको हज मिनिस्ट्री हज का स्टेटस देती है। हम मुसलमान मुल्क में होते हुए भी मजालिस कराने के लिए भी 1 महीना लग जाता है मंजूरियां लेने के लिए, और कहा जाता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अब ये मसला जो है 40 आ गई है, लोग बैठे हुए हैं और गरीब लोग हैं पाकिस्तान के जो भेड़ बकरी बेच के बेचारे जाते हैं ज़ियारतों पे, अमीर लोग नहीं जाते। तो वो भी अगर मिनिस्ट्री ऑफ हज और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स और इंटीरियर मिनिस्ट्री सब सोए हुए हैं इस पे, तो अब अभी इस वक्त मिनिस्टर बैठे हुए हैं रिलीजियस अफेयर्स भी, और हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर साहिबा भी बैठी हुई हैं। तो आप किसी को तो कहें ना कि वैसे कल एज ए इराक फ्रेंडशिप ग्रुप के कमेटी को स्पीकर साहब की तरह जल्दी बोलना शुरू, मेहरबानी करें सुन तो लें। कल एम्बेसडर साहब ने आना है यहाँ और उनको हमने ब्रीफ करना है, तो आप फॉरेन ऑफिस को, रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को या ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर साहबा बैठी हुई हैं, किसी को तो हिदायत करें ना कि फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री और रिलीजियस अफेयर्स जो है ये मेहरबानी करें, और ये एक हमारी अपनी कुछ नहीं कर सकती मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं, क्या आप ये समझते हैं कि इसको मुतलका कमेटी में रेफर, जो शगुफ्ता जुमानी साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की है, मुतलका कमेटी में रेफर कर देते हैं आपको, और इनका आप फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री को करें या इंटीरियर मिनिस्ट्री को? फॉरेन इंटीरियर की उस इंटीरियर उसको स्टैंडिंग कमेटी में इसको रेफर करते हैं। थैंक यू जी। आइटम नंबर 11 जी मिस्टर अली गौर खान जी, मूव आइटम नंबर 11 जी अली गौर खान साहब नॉट प्रेजेंट जी आइटम नंबर 12 जी नॉट प्रेजेंट जी। आइटम नंबर 13 जी सैयद आगा रफीउल्लाह साहब जी, शुक्रिया। आइटम नंबर 13 जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, तहरीक पेश करने की इजाज़त। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ 2012 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल पेश करने की 2020-21
पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, डू यू अपोज इट जी? वी अपोज इट बिकॉज अगर आप देखें इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रिप्रेजेंट करता है सारी ऑपोजिशन को, वो इलेक्ट होता है टू रिप्रेजेंट द ऑपोजिशन। जो ये कह रहे हैं कि हर पार्टी का अपनी पार्टी नॉमिनेट करे, ये तो अटर केओस है। जब कानून में है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, ये दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वास्ते मैं नहीं समझती कि ये जो तरमीम चाह रहे हैं इससे कोई फायदा होगा। 4 मेंबर्स में एग्रीमेंट नहीं होती, अगर 10-12 हो गए, और दूसरा सेनेट की रिप्रेजेंटेशन ये कम करना चाह रहे हैं, वो भी गलत है, तो वी अपोज इट। जी आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहिबा मेरी बात को शायद सही नहीं समझ सकी या मैं सही नहीं समझा पाया। मैं ये नहीं चाह रहा जो वो चाह रही हैं या जो वो समझ रही। मैं ये चाह रहा हूं कि देखें आपके पास और भी इलेक्शन कमीशन की कमेटी है, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन वुमेन्स की कमेटी है, उसमें 12-12 मेंबर्स हैं। मैं ये समझता हूं कि इस टाइम भी जो कमेटी है वो 4 लोगों पे है, सेनेट के 2 और कौमी असम्बली के 2। मैं चाहता हूं कि इसमें तमाम पार्टीज के जो इस टाइम भी मौजूदा इस हाउस में पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और ये एक इतना अहम इशू है कि इस पर पाकिस्तान के हर तबके के लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि इसमें हमारे जमीयत उलमा इस्लाम की भी होनी चाहिए, JUI की भी होनी चाहिए, जो हमारी बलूचिस्तान से मेंगल साहब की पार्टी है, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। कमेटी ऐसे हो कि जिस पर आप अपने लोगों के लिए यहाँ पर उनकी मजबूत आवाज यहाँ पहुंचा सके। इस टाइम सिर्फ 4 मेंबर है, 2 कौमी असम्बली के और 2 जो है वो सेनेट के हैं, और वो दोनों जो है मखसूस पार्टियों के ही हैं, बाकी लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है इस रफीउल्लाह साहब, मिनिस्टर साहिबा जो है वो अपोज कर रही है, आप इनके साथ बैठ जाएं। उस नेक्स्ट हम आप मुझे देखें जी मिनिस्टर फॉर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी से कंसल्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? उनको चाहिए कंसल्टेशन करके नाम भेजे। ये हम इसको बिल्कुल अपोज करते हैं। ये हमने बिल कानून नहीं बनाया, ये जब पीपल्स पार्टी पावर में थी उस वक्त उन्होंने बनाया था, और ये सिस्टम अभी तक चल रहा है। मुश्किल से अभी एग्रीमेंट होती है, और अगर आप ये प्रेसिडेंस करेंगे फिर जो कमेटी आज सिलेक्शन की बनेगी ये प्रेसिडेंट सब में होगा कि इलेक्शन कमीशन की भी कमेटी और कमेटीज भी जो है सब में आप हर पार्टी को डालें। इस तरह नहीं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का क्या फायदा फिर? ही इज लीडर ऑफ द ऑल द ऑपोजिशन, नॉट जस्ट ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी। सो वी स्ट्रांगली अपोज दिस बिल। जी शादी मरी साहिबा। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं भी को मूवर हूँ ऑनरेबल मेंबर के साथ। मैंने सुना ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने जो फरमाया, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसमें यहाँ थोड़ी सी मैं उनकी मालूमात में इजाफा करूँ कि जो दीगर कमिटीज़ हैं जो कि चेयर्स को इलेक्ट करती हैं, उनके जो अरकान के नंबर्स हैं वो इससे ज़्यादा हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। अब इसको आप किसी बार बार किसी पार्टी ने कर दिया, ये मेरा ख्याल है कि ये इस पार्लियामान की बहस नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और एक ऑनरेबल मेंबर ने अपने राइट को यूज करके कानून साजी प्रपोज की है, ये वो मुसल्लत नहीं कर रही, ऑर्डिनेंस नहीं है, वो एक प्रपोजल ला रहे हैं, दीगर हमने इस पे साइन किया है। हमारी आपसे ये गुजारिश होगी कि अगर आप इस पे डिस्कशन कर लें, अगर हमें आप मुतमईन कर दें, क्योंकि ये बात गलत है। मैं मूवर हूँ, ये बात गलत है कहना कि चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की कमेटी है उसमें भी 4 से ज्यादा अरकान है, जो कमीशन ऑफ वुमेन की कमेटी है उसमें भी 4 से ज्यादा अरकान है, और इसमें बहस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सिर्फ जो दायरा है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और ये एक मैं समझती हूँ वैलिड एक राय है।
اگر اس پہ بات کر لی جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی. ایک پروپوزل ہے, اسے کمیٹی بھیج دیں, وہاں ڈسکشن ہو, وہاں سے اگر نہیں کسی کو سمجھ آتا ریجیکٹ کر دیجیے گا. جی منسٹر فار ہیومن رائٹس. اسپیکر صاحب, پہلی بات تو یہ, اگر ان کا حق رائے ہے تو ہمارا بھی حق رائے ہے کہ حکومت کا کیا ہے. یہ کہنا کہ جی میں غلط بات کر رہی ہوں, آئی ایم سوری, یہ کوئی طریقہ کار بھی ہے. ہم اوپن ٹو ڈائیلاگ پہلے ہم سے کر لیتے. مے بی یو وڈ ہیو سجیسٹڈ مڈل آف دا پاتھ امینڈمنٹ لے. اس طرح اس امینڈمنٹ کی شیپ از اے پرابلم. اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور مڈل آف دا وے جا کے کچھ نمبرز انکریز کرنا چاہتے ہیں, مجھے بولنے تو دو نا شازیہ, ہم نے آپ کو سنا, اب ہمیں بھی بات کرنے دو نا. سو لیٹ می فنش, then they can come and talk to us, but اس فارم میں ہم اس بل کو اپوز کرتے ہیں. جی شازیہ مری صاحبہ. صاحب مجھے نہیں پتا منسٹر صاحبہ کس پہ خفا ہیں, لیکن میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ وہ خدا نہ خواستہ غلط کہہ رہی ہے. میں نے تو کہا میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں, کیونکہ انہوں نے اس بڑے اہم فورم کے اوپر یہ کہا کہ ہر کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے فار دی الیکشن آف چیئرز, اس میں اتنے ہی اراکین ہیں. تو مجھے بھی تھوڑا سا علم تھا, اسی لیے میں نے اپنے اس علم کا یہاں پر جو ہے فائدہ اٹھا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اور جو کمیٹیز ہیں اس کے اراکین کی تعداد 4 سے زائد ہے. اور اگر میں غلط ہوں تو پھر میں ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہنے, کسی کی معلومات میں اضافہ کرنا اس کو غلط کہنا نہیں ہوتا. تو میں یہ صرف ان کی ایک بار پھر درستگی کے لیے. جی رفیع اللہ صاحب. جی منسٹر صاحب غصہ پہلے وہ بولنے, اچھا غصہ تھوڑا کم ہو جائے. جی منسٹر یہ ہوتا ہے اگر گورنمنٹ اپوز کر رہی ہے اس بل کو, وہ انسسٹ کر رہے ہیں, آپ نہ ووٹ کروا لیں. دیٹس اے ڈیموکریٹک وے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ووٹ کرا لیں. اگر ووٹ ہوتا ہے اس کو آپ کمیٹی میں بھیج دیں. جی رفیع اللہ صاحب آپ. جی میں چاہتا تھا کہ منسٹر صاحبہ, کیونکہ یہ میں مفاد عامہ میں بات کر رہا ہوں, اگر وہ اتنی ضد کر رہی ہے تو ہاؤس کا سینس لے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر رفیع اللہ صاحب میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ منسٹر صاحبہ کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, آپ نیکسٹ تک ہم اسے ڈیفر کر دیتے ہیں. جی بندو خیال صاحب آپ تشریف رکھیں, بول رہے ہیں آپ کے آنریبل ممبر. جی میں یہیں سے ان سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے, اس میں میری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. یہ ان کو ویسے ہی تھوڑا سا, چونکہ ہاؤس میں تھوڑا سا ایگریسو رول میرا رہا ہے, اس وجہ سے منسٹر صاحبہ ہمیشہ اپوز کرتی رہی ان باتوں کو. اس میں میری ذات کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس قوم کے لیے, پاکستان کے لیے میں کر رہا ہوں, اس ہاؤس کے تمام لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں, تاکہ اور بھی کمیٹیاں ہیں اس میں. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کی کمیٹیاں, مختلف کمیٹیاں جس میں 12 لوگ ہیں, اگر اس ہاؤس کے اور میرے کولیگز آ جائیں گے تو بہتر فیصلے ہوں گے, بہتر طریقہ کار ہوگا. اس کو تھوڑا سا اگر وہ پرسنل جو ہو رہی ہیں اس سے ہٹ کے سوچیں گی تو شاید ان کے جو پیچھے بیک بینچز پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست ہیں وہ بھی سپورٹ کریں گے اس بات کو. جی منسٹر صاحب. ہمارے فاضل ممبر لیڈر آف دا اپوزیشن میں ٹرسٹ نہیں کرتے کہ وہ اپوزیشن کی پوری ویوز ریپرزینٹ کریں گے. بڑا افسوس ہے, یہ خود ہی الیکٹ کرتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو. آئی وڈ سجیسٹ اگر تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں آ کے بیٹھ جائیں, وی کین امینڈ دا بل ٹو واٹ از ایکسیپٹیبل. اگر آپ انسسٹ کرتے ہیں آج تو پھر ووٹ کر لیں, تو یہی جمہوری تو یہی طریقہ ہے. جی رفیع اللہ صاحب دیکھو, منسٹر صاحب نے ایک بڑی بات کی. میں منسٹر صاحبہ کو یہ کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے لیڈر آف اپوزیشن پر کوئی نہ عدم اعتماد ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. صرف میں بول رہا ہوں آپ سیٹوں کی تعداد بڑھائیں, وہ تو لیڈر آف شازیہ مری صاحبہ اس کو نیکسٹ اس کے لیے آپ ڈیفر کر دیتے ہیں. سینس لے لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی شازیہ مری صاحبہ. چیئرمین صاحب, یہ میرا خیال ہے بحث غیر ضروری ہو گئی ہے, اور میں اس بنیاد پر بات کر رہی ہوں کہ اگر آنریبل ممبر نے اور کو موورز نے یہاں پر اس بات کو پروپوزل کے طور پر لانا ضروری سمجھا تو اس کے پیچھے کچھ حقائق تھے. میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو نیکسٹ کے لیے ڈیفر کرتے. دیکھیں, الیکشن کی جو کمیٹی ہے
اس میں اگر بتا دیں کہ 4 سے کم اراکین ہیں اور 4 ہیں, میں اپنی بات پیچھے لے جاؤں گی. اگر اسی طرح جو اسٹیٹس آف ویمن کے اوپر جو کمیشن ہے اس کے اگر نمائندے اراکین کم ہیں یا اتنے ہی ہیں تو میں اپنی بات جو ہے آگے نہیں بڑھاؤں گی. جی شاہجہ مری صاحبہ, میں ریکویسٹ ہے موور سے کہ اس کو ڈیفر کر لیتے ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے. آپ دیکھیں ایک منٹ, میری دیکھیں افہام و تفہیم سے یہاں پر پلیز یہ بار بار نہ کہا جائے. تو کیا الیکشن کی جو کمیٹی ہے یا جو ویمن کمیشن کی کمیٹی ہے اس میں اپوزیشن کے لیڈر کا مسئلہ آ جاتا ہے؟ نہیں, صرف یہ ہے کہ آپ کا جو کلیکٹیو رائے ہے اس کے دائرے میں. جی ڈوگر صاحب, چیف وپ صاحب. عرضی ہے جناب چیئرمین کہ میرا خیال ہے جو ممبر کا سینس ہے, جس طرح سے انہوں نے ایک یہ چیز دی ہے, گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ اس کو بیٹھ کر انگیج کر کے ہم اس کا بہتر حل نکالیں گے. اس کو آپ ڈیفر کر دیں. اگر ووٹنگ کروانی ہے تو ہمارے پاس اس وقت ممبرز ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اگر کوئی اچھی کاوش ہے وہ کل ہو جائے. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ڈیفر کر دیں اور اس کو نیکسٹ اس پہ کر لیں. جی راغا رفیع اللہ صاحب, میرے خیال میں گورنمنٹ نے ایک تجویز دی ہے. جی راغا رفیع اللہ صاحب. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم کوئی قانون سازی لے کے آ رہے ہیں, اسی لیے لے کے آ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہتری کر سکیں. اس ہاؤس میں ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پریویلیج لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کچھ بہتر رفیع اللہ صاحب اس کو نیکسٹ اس کے لیے ڈیفر کرتے ہیں. آخری بات صرف کر دوں, ڈیفر کرتے ہیں جس کو نیکسٹ سیشن تک. جی آغا رفیع اللہ صاحب. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نمبر بے شک اگر مثال کے طور پہ میں غلط بول رہا ہوں, اور ضروری تھوڑی ہے کہ یہ سارے ممبران میرے ساتھ غلط بولیں گے. وہاں پر بھی مجھے وہاں سے کافی دوستوں نے کہا ہے کیا ووٹنگ کرا. تھینک یو. نیکسٹ اس تک کے لیے جی ڈیفر کرتے ہیں. جی اپنا آئٹم نمبر 15 جی مولانا اکبر چترالی صاحب. جی موو آئٹم نمبر 15 جی. اگلے پرائیویٹ ممبرز ڈے تک کے ٹھیک ہے جی. آغا رفیع اللہ صاحب, چیئر نے کہہ دیا ہے کہ نیکسٹ روٹا ڈے جو ہوگا پرائیویٹ ممبرز ڈے کے حوالے سے اس تک کے لیے ڈیفر کیا جاتا ہے. جی چترالی صاحب جی موو آئٹم نمبر 15 جی. شکریہ چیئرمین صاحب. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ زینب الرٹ جوابی رد عمل اور بازیابی ایکٹ 2020 میں ترمیم کرنے کا بل, زینب الرٹ جوابی رد عمل اور بازیابی ترمیمی بل 2021 پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جی منسٹر فار ہیومن رائٹس, ڈو یو اپوز اٹ؟ جی اس کی ایک دو چیزیں جو ورڈ چینجز چاہتے ہیں ہم اپروو کرتے ہیں, کئی چیزیں نہیں. میری سجیشن ہے اس کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھیج دیا جائے. جی آپ اپوز نہیں کر رہے. جی نو آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس. دا کوشچن از دیٹ دا لیو ٹو انٹروڈیوس a bill further to amend the Zainab Alerts Response and Recovery Act 2020. The Zainab Alerts Response and Recovery Amendment Bill 2020 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 16 جی مولانا اکبر چترالی صاحب جی, to move item number 16 جی. میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ زینب الرٹ جوابی رد عمل اور بازیابی ایکٹ 2020 میں ترمیم کرنے کا بل پیش کرنے کی اجازت دی جائے. The bill in question stand introduced. جی عامر ڈوگر صاحب جی, چیف وپ صاحب جی. بہت شکریہ جناب چیئرمین. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں ایک ہمارے جو پریس رپورٹرز ہیں گیلری میں ایک بدمزگی ہوئی, تو اس کے بعد کل اسپیکر صاحب نے جب یہ بائک آؤٹ کر کے گئے, واک آؤٹ کر کے گئے, تو ایک ڈیلیگیشن بنا کر بھیجا جس میں آپ خود بھی تھے, ہماری جی ڈی اے کی ممبرز بھی تھی. اور آج ایک اسپیکر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں ان کے ایسوسیشن کے نمائندہ وفد کے احمد نواز خان, ان کے سیکرٹری فائنانس انتظار حیدری اور گورننگ باڈی کی عائشہ ناز صاحبہ تھی, اور علی محمد خان صاحب بھی ساتھ تھے. تو بڑی افہام و تفہیم سے ہمارے ان کے ایک معاملات طے ہو گئے,
اور اسپیکر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی یہ چاہتے ہیں کہ PRA کا ہر رکن ان کے لیے قابل احترام ہے اور مستقبل میں میڈیا اور پارلیمان کے مابین معاملات کو احسن انداز میں افہام و تفہیم سے چلانے اور مسائل کو حل کرنے کی اسپیکر صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے. تو میں ایک تو ہاؤس کو اس پہ اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا اور اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے PRA کے جتنے عہدیداران ہیں پریس کے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو میں ہاؤس میں ویلکم کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. تھینک یو جی. عامر ڈوگر صاحب آپ نے جو ایک پل کا کردار ادا کیا کل سے لے کے آج تک کہ آج الحمدللہ یہ مسئلہ جو تھا ایشو جو ہے وہ سیٹل ہو گیا. جی مسٹر علی نواز اوان صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 23 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. To move under sub-rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Islamabad Rent Restriction Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of the laying in the Senate, he referred to the joint sitting for consideration and passage. Now I put the motion to the House. It has been moved under sub-rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Islamabad Rent Restrictions Amendment Bill 2020 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate be referred to the joint session for consideration and passage. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Therefore, I refer to the bill to joint session. G. Item number 18 G. Miss G 17-18 defer किए जाता है जी. Item number 19 जी. Mrs. Sajda Begum to move item number 19 जी. शुक्रिया चेयरमैन साहब. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 में मजीद तरमीम करने का बिल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए. जी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू डू यू अपोज इट जी. अजी अली मोहम्मद खान साहब. जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैडम साजिदा बीबी ने इस पर बड़ी मेहनत भी की है लेकिन मिनिस्ट्री इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इसको हम सपोर्ट करें. मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि हम इसको आज रिजेक्ट कराएं या अपोज करें, आप प्लीज़ इसको डेफर करें. मेंबर साहिबा जो हैं मिनिस्टर साहब के साथ वो बैठ जाएं अगर उनको कन्विंस कर सकें, क्योंकि हम इसमें कुछ स्टेट बैंक की भी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसको फ़िलहाल आप डेफर कर दें और ये मिनिस्टर साहब के साथ ये हमारे साथ बैठ जाएं तो लेट्स सी कि इसका कोई अगर सोल्यूशन निकल सके, क्योंकि जो ये प्रपोज करें ऑलरेडी लॉज में मौजूद है लेकिन कुछ अगर इनके पास ऐसी कोई सजेशंस हैं जिसके मुताबिक ये फील करती हैं कि इस लॉ को बेहतर किया जा सके, अदरवाइज़ हमने इसको अपोज करना था. लेकिन चूँकि मैडम ने इस पर काफ़ी मेहनत की है, मेरी रिक्वेस्ट है इसको डेफर करें और मेंबर साहिबा जो हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ जो बैठ जाएँ. आई विल फैसिलिटेट द मीटिंग. लेट्स होप कि कोई रिजल्ट निकल आए जी. जी साजिदा बेगम साहब. मिसेस साजिदा बेगम. जी थैंक यू. मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अली मोहम्मद साहब ने. ये बिल एक दफ़ा पहले भी कमेटी में गया हुआ है और इस पे पॉलिसी भी बनी है. मैं समझती हूँ कि माइक्रो फाइनेंस मिल इसको डेफर कर देते हैं जैसा कि मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लेके आऊँ ना जी. इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है. देखिए माइक्रो फाइनेंस लोन मिल रहे हैं लेकिन ये स्पेशल पर्सन के लिए हम लेके आ रहे हैं और मेरी ये सोच थी कि स्पेशल पर्सन के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन और उसके साथ बिजनेस प्लान होना चाहिए. इस वक्त इसमें मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब को भी सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिला, तो इसको डेफर करके मैं डिस्कस करके वापस में इसकी पूरी रिपोर्ट इसके बिहाफ पे हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट्स डिसेबल पर्सन को दिए, लेकिन चूंकि वो डिसेबल है और उसको स्पेशल लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होती है, तो मैं समझती हूँ कि उसको बिजनेस प्लान के साथ ये माइक्रो फाइनेंस मिलने चाहिए. तो इंशाल्लाह इसको दोबारा
इसकी रिपोर्ट मैं लाना चाहती हूँ, अगर हमें असेंबली इजाज़त दे जाए तो इसकी रिपोर्ट यहाँ पे पेश हो जाए और उसकी जो फ़ायदे हैं डिसेबल पर्सन को यहाँ पे आने चाहिए। अभी इसको डेफर कर देते हैं। इसमें कुछ जो स्टेट बैंक जो उसको बिजनेस प्लान अभी तक नहीं मिला और डिसेबल को अभी तक माइक्रो फाइनेंस उस तरीके से मिसेस साजिदा बेगम साहबा, इनको अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इनको डेफर कर दें, आपकी मीटिंग कर दें, चूंकि मिनिस्ट्री अपोज कर रही है, तो हम इनको आइटम नंबर को 19 को डेफर कर देते हैं नेक्स्ट रोटा डे तक के लिए। ठीक है, थैंक यू। 19 और 20 डेफर किया जाता है नेक्स्ट रोटा। जी मिस्टर नवीद आमिर जीवा साहब टू मूव आइटम नंबर 21 जी। Thank you, Janab Speaker. I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Benazir Income Support Program Act 2010, the Benazir Income Support Program Amendment Bill 2021. जी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टू यू अपोजिट जी अली मोहम्मद खान साहब। सर थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें अगर। जी आइटम नंबर 21 है जी, इसके बाद तफसीलात आप बयान करें जी बिल के हवाले से। जी वसा। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हुकूमत गैर मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को जिनकी अक्सरियत मुआशी तौर पर कमज़ोर है और गरीब हैं, पेशा और आला तालीम के अखराजात के मुतहम्मल नहीं हैं, को तालीमी वज़ाइफ देती है, तो ये गैर मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा आला तालीम हासिल करने के काबिल हो सकेंगे। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बड़ी अच्छी से जश्न है जिनकी एहसास प्रोग्राम के हवाले से, तो इसको हम कमेटी में भेज दीजिए। आप अपोज नहीं कर रहे? कमेटी में भेज, नॉट अपोज्ड। Okay. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Benazir Income Support Program Act 2010, the Benazir Income Support Program Amendment Bill 2021 be granted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 22 G. Mr. Naveed Ahmed Jiva Saab to move item number 22 G. Janab Speaker, I beg to introduce the bill, the Benazir Income Support Program Amendment Bill 2021. The bill in question stand introduced G. G. Item number 24 G. Mrs. Mehnaz Aziz to move item number 24 G. जी मेहनाज उनकी जगह, तो इसको डेफर किया जाता है। जी शाजिया मरी साहबा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने पहले भी आउट ऑफ टर्न कुछ चीज़ें ली हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैंने यहाँ पे डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे डाले, 6 ऑर्डिनेंसेस के डिसअप्रूवल की रेजोल्यूशंस, मुझे उसकी इजाज़त दी जाए। सर एक बहुत अहम इशू है जो लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, तकरीबन 16,000 लोगों को, तो उनके लिए हमने एक रेजोल्यूशन बनाई है। सबसे बात कर लेने दीजिए मुकम्मल, तो फिर आप सब जुड़े से उसको आप डिस्कस कर नहीं सकते। जी शाजिया मरी साहबा। सर हमने कोई भी चीज़ सब जुडिस एंगल से इसके ऊपर नहीं डाली है। अगर आप मेरी रेजोल्यूशन का मतन सुन लेंगे उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि तमाम अपोजिशन बशमूल गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। ये अच्छी बात है कि हाउस से उन 16,000 मुलाजमीन को एक मैसेज जाएगा कि हमने इकट्ठा उनकी जॉब सिक्योरिटी की आप बात की है, उसकी रिकमेंडेशन के लिए हम रेजोल्यूशन लाएँ। आप मुझे ये इजाज़त दीजिए, 2 मिनट लगेंगे और के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं ये रेजोल्यूशन पढ़ दूं उसके बाद आप अपना फैसला इस पे सुना दीजिए। आप ऑनरेबल मेंबरान हैं, हमारे लिए ऑनरेबल है, लेकिन आप ज़ात खुद जानती हैं कि गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में चली गई है, तो इस हमने कोई चीज सब जुडिस नहीं इसमें है। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं और इसमें हुकूमत की सीरियसनेस भी कि ये जब इशू उठा
اور جب ان کے خلاف محترم سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آیا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے پھر اس میں دلچسپی لی، اور جس دن ہمارا جو ابھی پریزیڈنشل ایڈریس تھا اسی دن ہم نے اس پہ 2 میٹنگز ان کے ساتھ کی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کمیٹی بنائی جس میں پہلے بھی امپلائیز کے حوالے سے پرویز خان خٹک صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی، تو خٹک صاحب کو میرے ذمہ انہوں نے کام لگایا اور اس میں 2 دفعہ ہم ان سے میٹنگز کر چکے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب ان کو بھی بلایا گیا، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی، جنہوں نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، اور وزیر اعظم صاحب سے باقاعدہ ہم نے اس پہ اجازت لی، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اس میں ریویو میں جائیں۔ تو یہ بہت ایک کم مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں فیڈریشن خود ریویو میں جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ملازمین تھے، ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بحال کرے، لیکن قانون کے مطابق ہوگا۔ اور ریویو پٹیشن کے لیے تمام پروسیس جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ خود اس کو کریں گے، وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے کریں گے۔ فیڈریشن جو ہے کی خواہش ہے کہ یہ ملازمین جو ہیں وہ بحال ہوں، اور اب چونکہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے تو اسپرٹ سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن رولز آف بزنس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں پروسیجر کے، تو اگر سب جوڈس ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہاں ریزولوشن لائی جائے؟ ادروائز اسپرٹ سے تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں آپ اس کی تفصیلات لے لیں اٹارنی جنرل آفس سے تاکہ پھر اس کے مطابق پروسیڈ کیے جی شکریہ۔ تھینک یو جی محترم راجہ پرویز اشرف صاحب جی۔ شکریہ جناب چیئرمین، یہ بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر شازیہ مری صاحب جو ہیں وہ ریزولوشن لانے کی بات انہوں نے کی، اور آنریبل منسٹر صاحب نے بھی اس پہ بات کی۔ جہاں تک سب جوڈس ہونے کا تعلق ہے تو جناب چیئرمین اس پر ایک فیصلہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا اپوزیشن کی طرف سے یہ ایک جوائنٹ ریزولوشن آ رہا ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے جو پبلک ایشوز ہیں اس کو یہاں پہ ڈسکس کرنا جو ہے عین قانون آئین کے مطابق ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ جناب چیئرمین، اگر آپ توجہ دیں تو آپ صرف ایسا کریں، یہ ریزولوشن جو اپوزیشن نے لانا چاہ رہی ہے اس کو سن لیں، پڑھوا لیں، اور اس میں اگر کوئی آبجیکشنیبل چیز ہے تو پھر آپ بتائیں کہ راجہ صاحب آپ نہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی جناب چیئرمین۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ریزولوشن جو ہے ان کو پڑھنے کی اجازت دے دیں، اور اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس نے کچھ ایسی بات ہے جو سب جوڈس ہونے کا کیس پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو آپ منع کر دیں۔ راجہ صاحب، آپ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، آپ بھی رولز اینڈ پروسیجر کو آپ جانتے ہیں، تو منسٹر پارلیمنٹری افیئر جو ہے وہ تفصیلات اسپیکر آفس کو دیں گے۔ آنریبل منسٹر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے، ایک ہوتا ہے رائٹ ڈیسیجن، سن لیں میری بات، رائٹ ڈیسیجن، پاپولر ڈیسیجن۔ ہمیں اگر رائٹ ڈیسیجن پہ جائیں گے تو آپ کے لیے اور چیئر کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہوگی۔ نہیں، میں ایک گزارش جو کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ تھی کہ دیکھیں یہ 16,000 خاندانوں کی معاش کا معاملہ ہے، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں اس کے لیے کنسرن ہونی جو ہے وہ ایک قدرتی امر ہے۔ اگر ایک اپوزیشن کی آنریبل ممبر اس پر ریزولوشن لانا چاہ رہی ہے تو اس کو آپ سن تو لیں، کم از کم پارلیمنٹ کا یہ استحقاق تو رہنا چاہیے۔ راجہ صاحب، مجھے پوری ہمدردی ہے، اچھا مجھے یہ بتا دیجیے جناب چیئرمین، اگر میں آپ سے وش بھی ہوگی، نہایت ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ ریزولوشن پڑھ لیا جاتا ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ جی ہمیں بھی ہزارے یکجہتی کرنے تھے ان 16,000 لوگوں سے، 16,000 خاندانوں سے ہم بھی ہزارے یکجہتی کرتے ہیں، سارا ہاؤس ان کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرتے ہیں، اس لیے یہ بات تو ہمیں کہہ لینے دیجیے۔ راجہ صاحب، میں نے کہا میری ہمدردی بھی ہوگی، دل بھی ہوگی، وش بھی ہوگی۔ آنریبل ممبر نے اظہار یکجہتی کا جو اظہار کیا ہے وہ بھی ان کا پوائنٹ آف جو ہے ویو آ گیا، یہاں پہ ریکارڈڈ ہے۔ تھینک یو جی۔ محترم اسامہ قادری صاحب جی۔ جی خواجہ آصف صاحب جی محترم خواجہ۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ سر، یہ میں نے پچھلے سیشن میں یہ ایشو ریز کیا تھا۔ سر، اس میں سے بہت سے ملازمین جو ہیں وہ اپنی سروس کے تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اگر ان کے امپلائرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی گولڈن ہینڈ شیک یا ریٹائرمنٹ بینیفٹس یا کوئی اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ویسے ہی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ ان ون گو جو ہے ان لوگوں کو برطرف کیا گیا،
اور ان کا کوئی اس بات کا احساس نہ کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے, سڑکوں پہ آ جائیں گے. کسی نے 16 سال سروس کی ہوئی ہے, کسی نے 18 سال سروس کی ہوئی ہے, کسی نے 12. یہ سارے جو ہے if I am not wrong یہ 90s میں سے یہ لوگ سرو کر رہے تھے. تو اب یہ ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے, انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے, اور ہم لوگ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اگر ہم نہیں اس کو اٹھائیں گے اور اگر یہ لیگیلٹی میں کہ یہ سب جوڈس ہو جائے, سر سب جوڈس والی بات کوئی نہیں ہے. سب جوڈس تو وہاں پہ ہے جہاں پہ کوئی کانفلکٹ ہوگا. ہم تو ایک کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ایک جسٹ کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان میں سر میجورٹی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے, ان کو بینیفٹس دے کے گھر بھجوایا جا سکتا ہے, اور ان کے جو تنخواہ کا یا دوسرے جو ڈرین ہے جس کی جسٹیفیکیشن پہ ان کو فارغ کیا گیا تھا وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ اس طرح آج کے دور میں ان امپلائے کر دینا لوگوں کو جو ہے یہ میرے اٹس ٹیریبل. اور اسی ہاؤس نے اگلے دن جو ہے ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے ملازمین کو 269 ملازمین کو ہم نے کیا ہے. تو لیٹ دیر بی اے میسج فرام دس ہاؤس کہ ہم پبلک ایشوز کے اوپر سینسٹیو ہیں, اور ہم احساس کرتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ کسی مصیبت میں ہے یا پبلک کسی اس وقت ڈائر نیڈ میں ہے, اینڈ وی آر کمنگ ٹو دی ریسکیو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. منسٹر فار ہیومن رائٹس شیری مزاری صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب, میں حیران ہوں. تشریف رکھیے. اسپیکر صاحب لگتا ہے ان کو کوئی احساس نہیں, کچھ شرم ہونی چاہیے. انہوں نے نکالا ان سب کو, انہوں نے نکالا تھا سب کو, اب ان کو ہمدردی ہو گئی ہے. نکالا ان کی حکومت نے, اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم نے ری انسٹیٹ کیا, سپریم کورٹ نے پھر ایکشن لیا. اب پہلی دفعہ انہوں نے نکالا, اب یہ کھڑے ہو کے ایسے کہہ رہے کہ ہمدردی دکھا رہے. اس وقت ہمدردی نہیں آئی جب ان لوگوں کو نکالا تھا انہوں نے. کچھ تو شرم اور حیا کریں خواجہ آصف. جی شہباز اپوزیشن لیڈر جی شہباز شریف. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محترمہ ہمارے لیے انتہائی لائق احترام ہے, لیکن جو زبان استعمال کر رہی ہیں یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان اور جی آپ تشریف رکھیں, سن لیں پھر آپ اپنی باری پہ بولیں. اسپیکر صاحب مجھے بات کرنے دیجیے گا. منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ منسٹر صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ سن لیں. جناب چیئرمین خواجہ آصف نے کچھ اور بھی الفاظ استعمال کیے. جی آپ تشریف رکھیں. جی شہباز شریف صاحب جی تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں. جی میڈم منسٹر صاحبہ آپ تشریف رکھیں, سن لیں, آپ سن لیں, آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. جی شہباز شریف صاحب جی اپوزیشن لیڈر جی. جی آپ تشریف رکھیں. جی اسپیکر اپوزیشن لیڈر صاحب جی. پی آئی اے سے جو ہزاروں لوگوں کو ملازمت سے فارغ کر کے گھر بٹھا دیا گیا وہ ہم نے کیا جناب اسپیکر. اسٹیل مل سے ہزاروں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا ہے وہ ہم نے کیا. اور اس سے بڑھ کے جناب اسپیکر جی آپ میں کس محکمے کا یہاں پر ذکر کروں. ایک سلسلہ لا امتناعی ہے, اور جناب اسپیکر اس وقت پورے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. 50 لاکھ لوگ ان 3 سالوں میں وہ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ایک وقت کی روٹی ان کے لیے حاصل کرنا. آپ نے کچھ فرمایا جی؟ میں آپ کو سن رہا ہوں جی. 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا. زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے اور وہ اس وقت بھیک مانگنے پر مجبور ہیں.
जनाब स्पीकर, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है, उसके एक घर का कमाऊ शख्स, मां या वालिद, वो इस वक्त जनाब स्पीकर वो बाहर जाकर भीख मांग कर घरों का अपना वो एक वक्त की रोटी को पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं। बीमार मां की या बेटी की दवाई कहां से लेके आते हैं? ये किस मुंह से ये यहां पर हमें ताना दे रहे हैं? आज जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ चुका है। पेट्रोल को देखें, इनका जो वादा था इलेक्शन अभी बजट के ऊपर, जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इस वक्त जहां पे स्पीकर बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची। मैं यहां पर इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबान में झांक लें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। मोहतरमा शीरी मजारी साहब, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स। 1 सेकंड स्पीकर साहब, 1 सेकंड। बड़ा अच्छा कहा कि जब ये बात कर रहे हैं अपने गरेबान में, देखें कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट घसूट के भाग गया इसका भाई। जी शहबाज शरीफ जी, मेरी जात के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूं कि इत्तेफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया जनाब स्पीकर। और अगर ये बात कर रहे हैं कौमी कर्जाजात की, तो फिर इस मुल्क में आज लोड शेडिंग खत्म किसके दौर में हुई? जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर LNG की बुनियाद पर जो 5000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगे, वो किस तरह लगे? जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो किस तरह बना? इस मुल्क के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो अरबों रुपए खर्च किए गए वो किस तरह हुआ? इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेरे का मंसूबा नहीं बनाया। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब जी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी, एक प्योरली एक इशू ऐसा जो था जो हम सबके दिलों के बड़े करीब है, उसको मुझे नहीं समझ आई कि मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब ने उस पर जब गुफ्तगू की है, उसका रिएक्शन ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी आया। मैं तो आपको फैक्ट्स फिगर सामने रखे कि ये इशू हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से परवेज़ खटक साहब ने और मैंने हम जाके उसी दिन मिले जब प्रेसिडेंट साहब की स्पीच थी। जब उनके नॉलेज में हम लेके आए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इनको रिवाइव करा सकते हैं। और मोहतरम अपोजिशन लीडर जो है, जाहिर है उस वक्त वो पंजाब के वज़ीर आला थे, लेकिन इन्हीं की जमात की हुकूमत थी जब ये जो हमारे मुलाजमीन हैं, और मुझे ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ शहबाज साहब को, ऑनरेबल अपोजिशन लीडर साहब को उनका दर्द होगा क्योंकि वो इस वक्त नहीं थे मरकज़ में, जो उन्होंने बात की है उनको दर्द होगा। लेकिन जब ये डिसमिस किए गए तो 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन हम माजी में नहीं जाते। इनको रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्होंने बाकायदा जो है डायरेक्शन दी कि आप रिव्यू करें। और हमारे मोहतरम मेंबरान यहाँ पे जो बैठे हैं वो इसको समझते हैं कि नॉर्मली हुकूमत रिव्यू में फेडरेशन नहीं जाती, बहुत कम केसेस ऐसे हैं। तो इसमें अब रिव्यू में हम गए हैं
اور ہماری خواہش ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کی بھرپور کوشش ہوگی, ہم امید رکھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ان 16,000 ملازمین جہاں ان کی فیملیز ہیں, ان میں کچھ ایسے ہیں, چونکہ میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں, خٹک صاحب بھی ہیں, ان میں بہت سے ایسے ہیں آنریبل چیئرمین صاحب جن کا 1 سال رہتا ہے, جن کے کچھ مہینے رہتے ہیں, بہت سے میں اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہ جذباتیت سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ہارٹ اٹیکس ہو گئے ہیں, کچھ لوگوں کو گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں. اس وجہ سے وزیر اعظم صاحب کا اس میں انٹرسٹ ہے اور آپ پورے ایوان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. میری خواہش, میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ایشو کو ہم کم از کم پولیٹیکل نہ بنائیں. اپوزیشن نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے, جو آپ کے جذبات ہیں وہ حکومت کے بھی جذبات ہیں, لیکن اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہے, وہ ایک لیگل وے آؤٹ ہے. ظاہر سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم نے کسی بھی موقع پہ اس کی ڈسرسپیکٹ نہیں نہ کرنی ہے, نہ ہم کر سکتے ہیں. اور لا یہ کہتا ہے کہ جب ایک کیس سب جوڈس ہو اور وہ بھی سب سے بڑی عدالت میں, اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن اس پہ بھی کافی ڈسکشن ہو گئی ہے, اس پہ کوئی ریزولوشن وغیرہ جو اچھی اسپرٹ تھی آنریبل ممبر شیرین اپنا شازیہ مری صاحبہ کی, میں ان کی اسپرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ریزولوشن لانا چاہتی تھی, لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے, آپ کی حکومت اس کو لے کے جا چکی ہے سپریم کورٹ میں. اب ہماری امید ہے کہ وہاں سے انشاءاللہ ایک اچھا فیصلہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ریوائیو ہوں, باقی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا سب قبول ہوگا. جہاں تک ترقیاتی کاموں کے حوالے سے محترم اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی ہے اور کچھ چیزیں وہ پولیٹیکل ہو جائے گی, میں صرف اتنا کہوں گا, میں ان گنہگار لوگوں میں سے ہوں جو اس پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آنریبل فارمر وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب پاناما کا ایشو آیا, یہیں پہ انہوں نے فرمایا کہ حضور وہ ہیں وہ ذرائع جو سوال اٹھا تھا. اور آپ سب کو پھر پتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں جب وہ کیس چلا تو پھر وہ ذرائع وہاں پیش نہیں ہوئے, جو قطری خط آیا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی بات تھی, وہ ایک لیگل بات نہیں تھی. تو یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ جب ایک آنریبل فارمر پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور پھر ان ذرائعوں سے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیچھے ہٹے, وہاں آپ اپنی بات پہ پیچھے ہٹے, آپ نے ان ذرائعوں کو وہاں پہ پریس نہیں کیا. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دا پاسٹ بیکاز پاسٹ از ناٹ دیٹ برائٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے, آئین پاکستان کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے. اگر عدالت کسی کو بلاتی ہے ان کو آنا چاہیے. یہاں پہ گفتگو ہوئی, ہمارے وزیر اعظم جناب محترم عمران خان صاحب, ان کو اسی سپریم کورٹ نے بلایا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے 7-8 مہینے اپنا کیس لڑ کے باقاعدہ وہاں سے صادق کو امین ڈکلیئر ہو کے آئے. میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے محترم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بلا رہی ہے, ان کو بھی آنا چاہیے, مجھے بھی جانا چاہیے, سب کو عدالتوں کے سامنے سبمٹ ہونا چاہیے, کیونکہ عدالتیں سپریم ہیں, آئین سپریم ہے, یہ پارلیمان سپریم ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, شخصیات کی نہیں. اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. جی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جی. میں کسی لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, یہاں پر ماحول خراب ہو جائے گا. آپ اس کے لیے ہم ٹائم مانگیں گے اور اچھے انداز سے جو پارلیمانی روایات ہیں اس کے مطابق بات کریں گے. ریکارڈ کو درست کرنا چاہتا ہوں, سزا پاناما میں نہیں ہوئی تھی, اقامہ میں ہوئی تھی. یہ ریکارڈ ہے, ریکارڈ. اور پھر اگر بات کرنی ہے تو پھر بات بہت دور نکل جائے گی. پھر یہاں پر وہ حقائق کے ساتھ باتیں لے کے آئیں گے جو کہ سننا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ وہ وقت نہیں. ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں کوشچن آنسر میں مخل ہوں, یہیں پر بات ختم کرتا ہوں. سزا پاناما میں نہیں ہوئی تھی, اقامہ میں ہوئی تھی. تھینک یو ویری مچ. جی اسامہ قادری صاحب. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میں اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہ رہا. میرا آج موضوع کچھ اور ہے. پٹیل صاحب دیتے موقع, اسامہ صاحب بات کر لیں, آپ کو دیتے. جناب پٹیل صاحب دیتے ہیں. شازیہ مری صاحب آپ کو دیا, پہلے بھی دیا, پھر بھی دیں گے. تشریف رکھیں. جناب بات کر لیں نا جی. جناب اسپیکر, میں بات کرنے دیں, آپ ان کو بات کرنے دیں نا جی. یہ سمجھ رہی ہیں جی بات کریں. جی اسامہ قادری صاحب مخالفت میں بول. جی بات کریں. جناب اسپیکر, میں آج کرپٹو
کرپٹو کرنسی پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں صوبہ سندھ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. جناب اسپیکر, آج میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کاغذی کرنسی. عبد القادر پٹیل صاحب جی. جی سر, میں احتجاجاً کیونکہ آپ نے ہماری پارٹی کا موقف نہیں آنے دیا, شازیہ کو بات کرنے نہیں دی, ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سر. جی, the house is adjourned to meet again on Wednesday, the 22nd September, and